بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ بیٹا ہم مکاتیب اقبال پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے خط پڑھا تھا والد گرامی شیخ نور محمد کے نام۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کل مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 112 نکالیں، اس پہ مشقی سوالات ہیں۔ آپ بیٹا دیکھیں، اس میں پہلا سوال ہے، اقبال نے کھانے پینے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت بیان کی ہے؟ بیٹا اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ مکتوب جو ہے وہ والد گرامی شیخ نور محمد کے نام، مکتوب نگار علامہ اقبال اور مکتوب علیہ والد گرامی شیخ نور محمد۔ کھانے پینے کے معاملے میں علامہ اقبال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو تھوڑی بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے۔ اقبال اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا ولیوں کی نشانی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو بہت سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اقبال کی نظر میں ہمارے موجودہ مسائل کا حل صرف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ بیٹا اس میں سوال نمبر 2 جو لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے کیونکہ جو آپ کا سلیبس شارٹ ہوا ہے بورڈ کی طرف سے، اس میں جو خط اب شامل نہیں ہے اس کے متعلق ہے یہ، اس وجہ سے اس کو ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسرا سوال کریں گے۔ تیسرا سوال ہے کہ روحانیت کی کمی سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس میں پہلے لکھیں گے بیٹا مکتوب والد گرامی شیخ نور محمد کے نام، مکتوب نگار علامہ اقبال اور مکتوب علیہ والد گرامی شیخ نور محمد۔ اور علامہ اقبال نے اپنے والد شیخ نور محمد کی عیادت کے لیے جو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے روحانیت کی کمی کے اسباب اور اثرات پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کی نظر میں روحانیت کی کمی کے اسباب میں کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا بھی ہے۔ ہم جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ روحانیت کی کمی سے معاشرے میں سے انسانی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی قدریں آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہیں۔ دلوں سے خلوص، محبت، بھائی چارہ، مروت، رشتوں کا پاس، اتحاد و یکجہتی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت کا پاس نہیں رہا۔ معاشرے میں بدنظمی، افراتفری عام ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز مٹ چکی ہے۔ اچھائی برائی کے معیار بدل چکے ہیں۔ دنیا انسانوں کو معاشرہ نہیں بلکہ جانوروں کا مسکن معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب روحانیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ روحانیت کی کمی کا ایک بڑا سبب کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا ہے۔ اگر سنت نبی پر عمل کیا جائے تو انسانیت کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور بیٹا اس کے بعد سوال نمبر 4 لکھا ہوا ہے، ان جملوں کی وضاحت کریں۔ اس میں بھی 2 جملے جو ہیں جو ہم نے مکتوب پڑھا ہے والد گرامی کے نام، اس میں سے لیے گئے، اور 2 جملے جو ہیں جو آپ کے سلیبس میں اب چیپٹر شامل نہیں ہے، خط شامل نہیں ہے، اس میں سے لیے گئے۔ ہم وہ نہیں کریں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، صرف 2 جملے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں بے جملہ جو ہے، یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ اب بیٹا جملوں کی وضاحت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے سبق کا نام، اس کے بعد پہ مصنف کا نام، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ مکتوب ہے تو آپ لکھیں گے مکتوب، اور مکتوب کا نام آپ لکھیں گے والد گرامی شیخ نور محمد کے نام، اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے مکتوب نگار علامہ اقبال۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک پیراگراف میں اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ جملہ کس موقع پہ بولا گیا ہے، یہ کس سے بولا ہے اور اس جملے میں کیا کہا گیا ہے، تو اس کی وضاحت ایک پیراگراف میں کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم نے یہ جملہ پڑھا ہے تو اس کی وضاحت یہ لکھیں گے کہ جب علامہ اقبال جو ہیں اپنے والد گرامی کے نام جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں روحانیت کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جہالت کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ لیکن جس طرح تاریکی کا انجام سفید ہوتا ہے، یعنی تاریک رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور ہوتا ہے اور اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اس کی جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، صبح کا اجالا پھیل جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اور یہ روحانیت کی کمی جو اثرات معاشرے پر آ رہے ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی پھر سے پوری دنیا کو روشن اور منور کر دے گی۔ سب لوگ جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے
اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی جو ہے وہ جہالت کی تاریکی کو دور کر دے گی اور ہر جگہ اسلامی تعلیمات کی روشنی پھیل جائے گی۔ یہ بات جملہ لکھا ہوا ہے دال، وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہے جو قاطع حیات ہے، اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر کے ہے۔ یہ جملہ بھی علامہ اقبال نے اپنے والد گرامی کے نام جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دہی کی لسی استعمال کیا کریں، اور انہوں نے کہا کہ جب میں یورپ گیا تھا تو وہاں پر ایک دانشور یا دانا حکمت کی باتیں بتانے والے کی کتاب میں نے پڑھا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے جو اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن دہی کی لسی جو ہوتی ہے وہ ان جراثیم کے لیے زہر کا کام دیتی ہے اور ان جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو دہی کی لسی جو ہے صحت کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح سے بیٹا آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کی جو مشقی سوالات ہیں مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کو میں ان کے جوابات آپ کو بھیجوں گی بھی، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے اور اس کی تیاری بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔